الحسن البصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا. یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ صفت و صفا میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. تو اس آدمی نے یہ عرض کیا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نیک کام کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لیکن تب بھی میرے دل میں وہ اثر نہیں پاتا، کیونکہ ان اعمال کا ایک اثر ہونا چاہیے نا دل میں، اطمینان. میرے دل میں وہ اطمینان نہیں ہے. شیخ صاحب، آپ نے بھی بہت بار سنا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن تب بھی نا دل وہ باری پن ہمیں دل میں ہوتا ہے، تب بھی وہ وہ سیڈنس ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے اعمال میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا انسان کی برائی اس میں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جہاں تک انسان یہ محسوس کرے کہ اپنے اندر ایک خلا، ایک ایمٹینس وہ محسوس کرے، اسپریچول ایمٹینس وہ محسوس کرے، تو اس کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی اس کو اور آگے آنا ہے، عبادت جو ہے اس کے اندر وہ ابھی نیا ہے، اور اس کو اپنی جو یہ عادت ہے عبادت کے اندر وہ تبدیل کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز وہ عادت کے حساب سے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا پورا دھیان اس میں نہیں ہے، اس کا پورا ذہن اس کے اندر نہیں ہے. وہ کر رہا ہے، ایک عادت ہے، تو اس کو اس پہ محنت کرنی ہے کہ اپنی نیت جو ہے وہ مضبوط کرے، نیت کانسٹنٹلی جو ہے وہ رینیو کرے، اور زیادہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ نماز پڑھے. جب وہ وضو کرے تب پوری دلچسپی کے ساتھ ایک نیت، اس کا استحضار، نیت ذہن میں رکھنا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سنت کے مطابق کر رہا ہوں، یہ عبادت میں کر رہا ہوں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھے جب وہ وضو کر رہا ہے. اسی طرح سے جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے تو ذہن میں رکھے کہ میں جو چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں میرے جو سیئات ہیں وہ معاف کر رہے ہیں اور میرے درجات بلند کر رہے ہیں. اور پھر نماز کے اندر جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف پورا وہ دھیان دے. تو یہ جو ہے اسپریچول ایمٹینس، ایک تو یہ کہ وہ عادتاً سب کچھ کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا اس کو زیادہ ایک فوکس چاہیے، اٹینشن چاہیے، اس پہ وہ محنت کرے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ جو ہے اس کے آڑے آ رہے ہیں، کہ وہ نیک کام تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہ بھی کر رہا ہے. وہ یہاں سے نیک اعمال کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بدی بھی کر رہا ہے. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے ایک کنویں کے پاس، اور جس برتن میں وہ پانی لے رہا ہے اس برتن میں چھید ہے. وہ پانی لے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، لیکن جب تک وہ گھر پہنچ رہا ہے وہ چھید کے ذریعے سے پانی گر رہا ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے. تو انسان جو ہے گناہوں سے دور رہنا یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو مال ہے اس کو ہڑپ کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے، لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، لین دین کے معاملات اس کے صحیح نہیں ہیں، تو یہ تو ہوگا ہی. تو اس کی نمازیں جو ہے نا وہ جو اثر اس پہ چھوڑی، جو ان کو چھوڑنا تھا وہ چھوڑ نہیں پا رہی، اس کے گناہ جو ہے اس کے آڑے آ رہے ہیں. تو اسی لیے اصل تو یہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو راحت پہنچتی ہے. اصل تو یہی ہے، لیکن اگر اس ذکر کے اندر خلل ہے، اس کے اندر نیت نہیں ہے، یا پھر اس کے منافی کوئی چیز جا رہی ہے، پھر وہ اپنا وہ اثر جو ہے، وہ مطلوب جو اثر ہے وہ نہیں چھوڑے گی. تو انسان جو ہے اپنے انٹینشنز وہ دیکھے، مراجعہ کرے،
اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور جو برے اعمال ہیں ان کو چھوڑے، اور اگر کچھ لوگوں کو وہ اذیتیں اس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے یا اس کے معاملات ایسے صحیح نہیں ہے تو ان کو صحیح کرے، لین دین کے مسائل اس کو صحیح کرے، اور اس کے بعد فوکس کرے اپنی عبادات پہ، اپنی ورشپ پہ۔ الحسن البصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ صفت و صفا میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، تو اس آدمی نے یہ عرض کیا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نیک کام کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لیکن تب بھی میرے دل میں وہ اثر نہیں پاتا، کیونکہ اعمال کا ایک اثر ہونا چاہیے نا دل میں، اطمینان، میرے دل میں وہ اطمینان نہیں ہے، ایک ایمٹینس ہے۔ تو الحسن البصری رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ جدد نیتک، اپنی نیت جو ہے اس کی تجدید آپ کرو، فی کل یوم، ہر دن اپنی نیت جو ہے اس کی تجدید کرو۔ کیا مطلب نیت کی تجدید کرو؟ یعنی کبھی ایک انسان اعمال کرتا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وضو بنایا انسان، یہ عادت بن گئی ہے اب لوگوں کی وضو بنانا یا نماز پڑھنا، ہو سکتا ہے عادت بن جائے، تو اس میں آدمی جب یہ چیز نظر انداز کرے، یہ تو عبادت ہے وضو کرنا، میں یہ اپنے جو ہے ہاتھ دھو رہا ہوں، منہ میں پانی بھر رہا ہوں، ناز میں پانی بھر رہا ہوں، اپنا جو ہے منہ پہ پانی میں صاف کر رہا ہوں پانی سے، تو منہ دھو رہا ہوں، اپنے بازو دھو رہا ہوں، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ایک خاص طریقے سے ہم کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دکھلائی کردہ سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں، تو یہ نیت جب اس عبادت میں نہیں رہی تو اس کا اثر جو ہے نا وہ نہیں پاتا انسان، اس کی حلاوت، اس عبادت کی مٹھاس۔ اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنا، جب انسان عادتاً یہ سب کریں تو اس کا اثر نہیں وہ محسوس کرتا ہے، لیکن جب عبادت کی نیت سے اور بار بار اپنے دل میں وہ نیت لائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھے نماز کے اندر، اور میں اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک امام صاحب کے پیچھے دو بندے جب کھڑے ہوں، ایک ہی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نماز، ایک ہی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی جماعت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن تب بھی ان کی نمازوں کے مابین جو فرق ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا آسمان اور زمین کا جتنا فرق ہے۔ تو یہ الحسن البصری رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ فإن القلب یکل کما تکل الجسد، انسان کا دل جو ہے وہ ایسے ہی تھک جاتا ہے، اس کے اوپر ایسے ملل پڑ جاتا ہے جیسے ایک بدن کے اوپر، جیسے ایک آدمی اگر عمل کرے وہ تھک جائے گا اس کا جسم، اس کا بدن، اسی طرح سے انسان جو ہے اس کا دل جو ہے وہ بھی تھک جاتا ہے، تو انسان کی عبادت بھی کبھی عادت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے نیت جو ہے بار بار اس کا استحضار کرنا وہ مطلوب ہے، انسان صالح اعمال کرے عبادت سمجھ کے، اس کو عادت نہ بنائے۔ تو یہ فرق ہے، جیسے امام ابن رجب رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کی عادات بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور جو غافل لوگ ہیں ان کی عبادات بھی عادت ہو جاتی ہیں۔ تو نیکوکار لوگ ان کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی عبادات بن جاتی ہیں، عبادت کے درجے میں ان کے عادات عبادت بن جاتی ہیں، لیکن جو غافل لوگ ہیں ان کی عبادات عادت بن جاتی ہیں۔ تو انسان یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نیت کا مسئلہ ہے، انٹینشنز کا مسئلہ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس پہ محنت کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔